بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ حج کے مقررہ دنوں کے علاوہ مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ کے 2 فرائض اور 2 واجبات ہیں۔ عمرہ کے 2 فرائض میں احرام باندھنا اور طواف کرنا شامل ہیں۔ احرام باندھنا میقات سے لازم ہے، اور میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر حدود حرم میں داخل ہونا اور مکہ مکرمہ کو جانا حرام ہے۔ پاکستان، ہندوستان، چین، جاوا اور یمن سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات یلملم ہے۔ اگر میقات سے احرام باندھے بغیر آگے چلے جائیں تو پھر دم دینا لازم ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد عمرہ کی نیت ہے۔ احرام باندھنے کے فوراً بعد عمرہ کی نیت کرنی چاہیے۔ نیت کے مسنون الفاظ یوں ہیں کہ اے اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے، اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ میں نے عمرہ کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ جب آپ عمرہ کی نیت کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت بھی آپ اپنی دعائیں جاری رکھیں گے اور تلبیہ کہتے رہیں گے۔ حرم کعبہ میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں اور دعائیں کرتے ہوئے داخل ہوں۔ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو 3 دفعہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور 3 دفعہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے گھر پر نظریں جماتے ہوئے عجز اور انکساری کے ساتھ اپنی دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ عمرے کا دوسرا فرض ہے طواف کرنا۔ طواف میں سب سے پہلے طواف کی نیت ہے، جس میں انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے مقدس گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، بس تو اسے مجھ پر آسان فرما دے اور میری طرف سے 7 چکروں کے طواف کو قبول فرما، جو محض تجھ یکتا کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد استلام ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود کو بوسہ دینے سے ہوتا ہے، لیکن اگر حجر اسود تک نہ پہنچ سکیں اور اس کو بوسہ دینے کا موقع نہ مل سکے تو حجر اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور منہ سے یوں کہیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر اس سے گزرتے ہوئے اپنے پہلے چکر کا آغاز کر لیں۔ جب حجر اسود سے آگے گزر جائیں تو خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے کر طواف کی دعا پڑھنے کے بعد مرد رمل کرتے ہیں اور عورت رمل سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ اگر طواف کی دعا یاد نہ ہو تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار یا کلمہ شہادت کا ورد جاری رکھیں، اور طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے ہر رکن کی الگ الگ دعائیں اگر یاد ہوں تو وہ ضرور پڑھیں، اور اگر آپ وہ دعائیں نہ پڑھ سکیں، ان کو یاد نہ کر سکیں تو آپ بک سے دیکھ کر بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، یا تیسرا کلمہ ورد کرتے رہیں یا درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے طواف کو جاری رکھیں۔ طواف کے 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں ہیں جنہیں ہر چکر کے شروع کرتے ہوئے پڑھنا لازم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ان دعاؤں کو پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فقط درود پاک یا اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے بھی اپنا طواف مکمل کر سکتا ہے۔ یہ 7 دعائیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، آپ ان کو دیکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بھی دوران طواف پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد مقام ملتزم پر آ جائیں۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے درمیان والی جگہ کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔
یہاں پر کھڑے ہو کر تصور کریں کہ اپنے رب کے گھر کی چوکھٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے رب کو منائیں، اور پھر اپنے دل کی دنیا میں ڈوب کر یہ تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور اپنی دعا اس کے حضور پیش کریں۔ اگر آپ کو مخصوص دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ اپنی دلی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ مقام ملتزم پر دعائیں مانگنے کے بعد آب زمزم والی جگہ پر آ جائیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں جتنا پانی پی سکیں پئیں اور اپنے جسم پر بھی ڈالیں، اور پھر الحمدللہ کہتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں تجھ سے وسیع رزق اور فائدہ مند علم اور ہر ایک بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔